یہ ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی سرکار کے آنے کی خوشی میں 1,00,000 روپے کی لائٹنگ کرتا ہے تو وہ لائٹنگ کی بجائے 1,00,000 روپیہ غریب کے کھانے پر خرچ کرتا ہے تو اس کو ثواب زیادہ ہوگا، لیکن کرنا سرکار کے آنے کی خوشی میں، یہ ٹھیک بات ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم حضور، السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی عورت کا کچا بچہ گر جائے تو وہ اپنے والدین کو جنت میں لے جاتا، اگر اس کے والدین بد مذہب ہوئے تو جنت میں تو وہی جائے گا نا جس کے اندر ایمان کی رتی ہوگی، بے ایمان کو تو نہیں لے جائے گا، قطعی نہیں جائیں۔ نہیں وہ تو قطعی نہیں جائے گا۔ مہربانی۔ جی السلام علیکم حضور، للہ ما فی السماوات والارض، اس میں جو لام ہے، ایک منٹ جی وہ تو ان کے اندر کی منافقت ہے، تو ہو گئی وضاحت، آپ نے کر دی، وضاحت ہو گئی، لیکن میں نے پہلے کہا تھا کرنا سرکار کے آنے کی خوشی میں ہے، میرے لفظوں پر اگر آپ غور کرتے تو سوال نہ کرتے۔ جی کیا ہے جی کیا سوال کرنے لگے تھے بھی آپ؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں لام تملید کا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالک خود مانتے ہو تو یہ شراکت ہوئی جو کہ شرک ہوا، لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالک کل نہیں، تمہارا یہ عقیدہ مالک کل نہیں ہوا، لہذا یہ شرک ٹھہرا۔ یہ بیٹے یہ تیرے سر پر جو ٹوپی ہے اس کا مالک کون ہے؟ مائک دو نا ان کے ہاتھ میں جنہوں نے سوال کیا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللام للتملیک، لام ہے ملکیت کا، اس ٹوپی کا مالک کون ہے؟ میں خود مالک اللہ نہیں؟ بے کہو شک اصل مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیز دے دی ہے، تو کائنات کی ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے، سرکار اصل مالک نہیں۔ تمہیں اللہ نے یہ ٹوپی برتنے کے لیے دی ہے، اللہ نے کائنات کے خزانے مصطفیٰ کو تقسیم کرنے کے لیے دے دی ہے۔ شرک کہاں بنا؟ مائک اسے دو، مائک اسے ہی دو، مائک اسے ہی دو۔ کیوں بیٹے بات سمجھ آئی یار؟ گاہک میرا ہے، ڈھیلے تمہارا تو نہیں۔ بیٹے سمجھ آ گئی بات؟ ہاں مائک میں جواب سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ جی سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ جس طرح تم ٹوپی کے مالک ہو، تمہارا ٹوپی کا مالک ہونا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے مخالف نہیں، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام اصل مالک نہیں ہے، مالک اصل میں اللہ ہے، دیتا بھی اصل میں اللہ ہے، لیکن سرکار اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا اللہ ہی ہے، سرکار صرف خزانے تقسیم فرماتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے تو ہاں کرو، نہیں سمجھ آئی تو اس پر سوال کر دو۔ جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ۔ ہاں ماشاء اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل کی ایک تقریر کا سوال تھا، وہ بیچ میں مجھ سے رہ گیا تھا۔ اسماعیل دہلوی صاحب کے بارے میں سوال تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہوں گا، لیکن جو کافر کہے گا میں اسے منع بھی نہیں کروں گا۔ فتویٰ رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ تو اس میں غیر مقلدین یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں مشکوک بات ہے، تو آپ اس کی وضاحت کر دیجیے۔ وہ ایک بات میں نے اکثر کہی ہے کہ جہاں وہابی ہوتے ہیں وہاں عقل نہیں ہوتی، جہاں عقل ہوتی ہے وہاں وہابی نہیں ہوتی۔ ٹھیک، آپ یہ میں نے کہا ہے نا کہ دونوں باتیں الگ ہیں۔ ٹھیک جس کا کافر ہونا قطعی طور پر ثابت ہو جائے اس کو کافر کہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ ابو جال جو ہے اب اس کو کیا کہیں گے؟ کافر، کیوں؟ اس کو کفر ثابت۔ کفر ثابت ہو گیا، کفر پر مرنا ثابت ہو گیا۔ ٹھیک اسماعیل کے بارے چونکہ مشہور یہ تھا
کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ میں اسے کافر نہیں کہتا۔ لیکن اگر کسی کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی تھی، تو اگر وہ کافر کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے اپنا جواب دینا، میں اس کو روکتا تھا۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، کسی بدعقیدہ کا کہنا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں انہی لوگوں کے خواب میں آؤں گا جنہوں نے مجھے ظاہر حیات میں دیکھا۔ نہیں، یہ تو سرکار نے کہیں نہیں فرمایا، جھوٹ بولتا ہے وہ۔ یہ معلوم کرنا سرکار نے یہ فرمایا ہے جو مجھے خواب میں دیکھے گا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، پھر وہ جاگتے ہوئے بھی مجھے خواب میں دیکھے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھ پر اگر کرم فرماتا ہے، میں سرکار کی اگر خواب میں زیارت کرتا ہوں تو کیا میں پھر مرنے سے پہلے سرکار کو جاگتے ہوئے دیکھوں گا کہ نہیں؟ اب اگر سرکار زندہ ہی نہیں ہے، سرکار آ ہی نہیں سکتے، تو میں دیکھوں گا کیسے؟ یہ بھی میری بات کی دلیل ہے کہ سرکار زندہ ہے، جہاں چاہیں آ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ، بے شک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک منٹ سوال یہ کیا ہے کہ اسماعیل دیلوی کی توبہ کے بارے میں کوئی پکی بات بھی ہے؟ پکی بات ہوتی تو پکا مسلمان نہ کہتے، مشہور ہے نا، اس لیے احتیاط کا تقاضا، ہم نے کوئی ضد تھوڑی ہے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے تو مسئلہ بتا دیا کہ یہ باتیں غلط ہیں، اور اگر کوئی توبہ کر جائے تو دیکھ لو، اس کو بھی ہم کافر نہیں کہتے، تم بھی توبہ کر دو، ہم تمہیں بھی اپنا سر کا تاج بنانے کو تیار ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم حضور، سوال یہ ہے کہ دیوبندی ایک آیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ بیٹے آگے آ جاؤ نا، آگے آؤ نا، میرے پاس آؤ، آ جاؤ میرے پاس آؤ، شاباش۔ بعض مسئلے پریکٹیکلی سمجھانے پڑتے ہیں نا، زبانی کلامی سمجھ نہیں آتی۔ آ جاؤ شاباش، ٹھہر جاؤ میرے پاس آ جاؤ بیٹے، شاباش، میرے پاس آ جاؤ۔ کرنے دو یار، چلنے دو، بیٹھ گئے تو حیدرآبادی نے کون کہے؟ حضرت صاحب فرما رہے ہیں اگر یہ بیٹھ جائے تو پھر ان کو حیدرآبادی کون کہے گا؟ بیٹھ جاؤ تو حیدرآباد کی لاج رکھ لو، جو حیدرآباد کی لاج رکھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، وہ بیٹھ جائے۔ ہاں جی بیٹے، بس ٹھیک ہے بیٹے، لگاؤ چھلانگ، اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ بیٹے، شاباش۔ کیا نام ہے بیٹے تمہارا؟ عتیق الرحمان۔ عتیق الرحمان بیٹے نے پوچھا ہے کہ ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں نماز میں اور اقرار کرتے ہیں کہ مولا ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں، تو نماز کے بعد ہم اوروں سے مانگنے لگ جاتے ہیں، تو کہیں اس آیت کی مخالفت تو نہیں کرتے؟ یہی سوال ہے نا بیٹے، تیری جیب میں کوئی چیز ہے یار، مجھے چاہیے، مجھے دو، کوئی دے دو، کوئی شاید نہیں، چلو موبائل دے دو، میں نے تجھ سے موبائل مانگا، تم نے دیا، آیت کی خلاف ورزی تو نہیں ہو گئی؟ بتاؤ جی آیت کی خلاف ورزی ہو گئی؟ جی، خلاف ورزی نہیں، کیوں؟ میں نے تم سے جو موبائل مانگا نا، تو میں نے تمہیں معبود سمجھ کے نہیں مانگا، میں نے تجھے یہ سمجھ کے مانگا اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے مجھے دو۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں معبود سمجھ کر، اس کے بندوں سے مانگتے ہیں اس کی مخلوق سمجھ کر، ٹھیک ہے؟ ترجمہ آیت کا یہ ہے، یا اللہ معبود سمجھ کر ہم صرف تجھ ہی سے مانگیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ جزاک اللہ۔
اور دیکھو اللہ فرماتا ہے، اب سنتے جو آئے، اللہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اب اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد ہی نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کیوں فرماتا ہے ایک دوسرے کی مدد کیا کرو؟ پتہ چلا اللہ سے مدد مانگنی ہے تو معبود سمجھ کر، بندوں کی مدد مانگنی ہے، بندوں کی مدد کرنی ہے تو اللہ کی مخلوق سمجھ کر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مدنی صحابہ تھے، اللہ نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ انصار۔ انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار، مدد کرنے والے۔ اگر اللہ کے بغیر کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو اللہ نے محبوب کے مدنی صحابہ کا نام مددگار کیوں رکھا؟ اللہ مدد کرتا ہے معبود ہو کر، مخلوق مدد کرتی ہے اللہ کی مخلوق ہو کر۔ اللہ فرماتا ہے ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر۔ ایک گروپ کے بارے اللہ فرماتا ہے یہ گروپ اگر تم سے دین کے معاملہ میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ تم سے اگر مدد مانگے تمہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر تو تمہیں بھی ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ اللہ سے مدد مانگو گے معبود سمجھ کر، بندوں سے مدد مانگو گے اللہ کی مخلوق سمجھ کر۔ ٹھیک ہے، آگے سمجھ بیٹھے ہیں؟ حضرت یہ ہمارے ایک ساتھی کے موبائل پر ایک ایس ایم ایس آیا ہے، سوال انہوں نے کرنے کی ہمت نہیں تھی، شاید انہوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو خاندان کا تصور ختم، بس اگر عالم الغیب ہیں تو وہی کا تصور ختم۔ میں نے بڑے پڑھے ہیں، ایک ایک بار سٹیپ بائی سٹیپ۔ سوال ہے کہ اگر سرکار نور ہیں تو خاندان ختم، جب تک سرکار نرے نور تھے خاندان نہیں تھا۔ خاندان کب شروع ہوا؟ جب سرکار نوری بشر بنے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ اگر عالم الغیب ہے تو وہی کا تصور ختم۔ عالم الغیب کا معنی ہوتا ہے خود بخود غیب جاننے والا۔ اگر سرکار خود بخود غیب جانے تو پھر واقعی وہی کا تصور ختم، لیکن اگر اللہ کی عطا سے جانے تو وہی بھی تو اللہ کی عطا کا نام ہے نا۔ جی آگے ہے کہ اگر مختار کل ہیں تو شفاعت کا تصور ختم۔ مختار کل کا معنی کیا ہے؟ ہم سرکار کو مختار کل نبی مانتے ہیں یا مختار کل خدا؟ مختار کل نبی۔ مختار کل نبی کا مطلب ہی ہے نبوت کے دائرے میں جتنی پاوریں ہیں نا سب اللہ نے سرکار کو دے دی ہیں، اور شفاعت بھی نبوت کے اختیارات میں سے ایک اختیار ہے۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں نا، جہاں وحی ہوتا ہے وہاں عقل نہیں، جہاں عقل ہوتی ہے وہاں وحی نہیں ہوتا۔ ہاں جی آگے حاضر ناظر والی بات آگے لکھا ہے کہ اور اگر حاضر اور ناظر ہوتے تو ہجرت ختم۔ ہاں وہی ہے نا جو میں پہلے بیان کہا، حاضر ناظر کا یہ مطلب ہی نہیں کہ سرکار کا جسم یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اگر یہ حاضر ناظر کا مطلب ہوتا تو پھر ہجرت ختم۔ حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے سرکار کا جسم ایک جگہ ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ بس فنش جی۔ آپ نے کوئی سوال کرنا ہے آپ نے؟ وہ ادھر آواز آ رہی ہے، وہ 5-6 کھڑے ہیں، کر لو سوال ہے۔ السلام علیکم۔ آپ بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی۔ السلام علیکم جی بسم اللہ کریے سر، سوال۔ ابھی آپ نے آ جاتی باری میں، صبر کرو نا، آ جاتی باری جی۔ ابھی آپ سے ایک نے سوال کیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، تو آپ نے جو ہے اسے فوراً منع کر دیا گیا ہے۔ تو ابھی ہم یہاں اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں دیوبند کے اور جتنے بھی یعنی کہ وہ بیٹے اس لیے نا میں نے جواب دے دیا تھا، مجھے وہ نہیں نا جی۔ اور یہ جتنے بھی اہل تشیع جو لوگ ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی جو سن لو نا میری بات، وہ اس لیے ہے کہ یہاں ٹاپک پر سوال تو ہوتا نہیں۔ میں ٹاپک پر ہی سوال کر رہا ہوں۔ سن لو نا بیٹے، بات تو سنو۔ وہ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ ان کو ٹاپک کے اندر رکھوں، نہیں رہے تو میں نے کہا چلو کھلی چھٹی ہے، آپ بھی کر لو بھی جو کرنا ہے سوال۔ میرے صرف دو سوال ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ تھا کہ جتنے بھی اہل تشیع لوگ جو ان کے علماء کرام ہیں سب کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی تھی، کروائی تھی، تو آیا وہ صحیح کہتے ہیں یا غلط؟ نہیں غلط کہتے ہیں۔ لیکن وہ تو حدیث بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے کون سی حدیث ہے؟
ڈیفائن کرتے ہیں اسے. اور کون ایک سی سوال اور کون سی کون سی حدیث ہے؟ بس آپ نے منع کر دیا، میں نے مان لیا. نہیں نہیں منع نہیں، آپ دلیل ہے میں تو بات. سننی ہوں، میرا فرض ہے کہ آپ کو فالو کرنا. میں نے آپ کی بات مان لی. ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل کی جتنی بھی لائف انشورنس کمپنی ہے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ابھی انشورنس ہے یہ جائز ہے. اور ایک ایسے شخص نے مجھے امام رضا خان بریلوی کا جو ہے وہ دکھایا، اس میں حدیث کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جائز ہے. تو آیا وہ حدیث جو ہے وہ جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ صحیح ہے بیٹے یا غلط مجھے ہے؟ اس انشورنس کی تحقیق نہیں، میں غلط فتویٰ تو نہیں. پھر یہ میں غلط فتویٰ نہیں، مجھے تحقیق نہیں ہے. جس کو تحقیق ہے اسے بندے کو ہر بات کی تحقیق تو نہیں ہوتی ہے. مجھے پتہ ہی نہیں انشورنس کیا ہوتی ہے کیا نہیں ٹھیک ہے. ہوتی. اکثر ایک سوال اور ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواب میں جو ہے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے. ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے. خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرما دیا ہے، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق. یہ بخاری شریف ہے کہ جو خواب میں مجھے دیکھے گا وہ سچ مچ مجھے دیکھے گا. یہ سرکار نے خود فرما دیا. السلام علیکم. السلام علیکم. تو وہ سوال وہ کرتے تو میں جواب دے دیتا نا، وہ تو میں نے عرض کر دیا نا. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ میں 10 صحابہ آتے رہے، جنازہ پڑھ کے جاتے رہے. جتنی سیرت کی کتابیں سب کے اندر یہی لکھا ہوا ہے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ نے تقریر میں کہا کہ علم غیب کے موضوع پر اور حاضر ناظر کے موضوع پر جب بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگی تھی تو نبی اسلام بہت پریشان ہوئے تھے. صحابہ کرام نے مشورے بھی کیے تھے، تو جب معلوم ہوتا تو اسی ٹائم پہ نہیں بولتے تھے. بیٹے ایک بات یاد رکھنا، بخاری شریف کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. یہ حدیث بھی بخاری شریف کی کمزور ترین حدیثوں میں سے ایک ہے. کیوں؟ اس حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ لڑ پڑے، ایک دوسرے کو اللہ کی قسم کھا کھا کر انہوں نے منافق کہا. یہ بھی لکھا ہے، جبکہ حضرت سعد بن معاذ اس واقعہ سے پہلے فوت ہو چکے تھے. ایک بات. دوسرا، یہ اسی حدیث کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ آپ حضرت عائشہ کی لونڈی حضرت بریرہ سے پوچھیں. تو حضرت بریرہ کو بلایا گیا تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں نے ان کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ عمر تھوڑی ہے، آٹا گوندھ کے چھوڑ دیتی ہیں تو بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے. تو جب یہ واقعہ ہوا تھا حضرت بریرہ تو حضرت عائشہ کی لونڈی بنی نہیں تھی. لیکن یہ سن بیٹے سن لو نا، یہ کمزور ترین روایتوں میں سے ایک ہے. پھر دوسرا، اگر اس کو مان لیا جائے تو بخاری شریف کے جس صفحے کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے نا، اسی کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ وحی آنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے منبر پر چڑھ کر فرمایا تھا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. اللہ کی قسم ہے میں جانتا ہوں میری بیوی پاک ہے، صاف ہے. نہیں ٹھہر جا بھائی، ٹھہر جا، مت چھینو مت چھینو، تسلی ہو جائے گا. سعید اسد کے جلسے میں آیا، کسی کا ایمان بچ جائے تو آپ کو اس میں کیا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے بیٹے. اللہ جی جی بیٹے. کہنا صرف یہ تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کتاب اللہ کے بعد قرآن شریف کے بعد بخاری شریف مستند ہے. تمام حدیثیں بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد صحیح ہے نا، اسی پر غور کریں. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ جیسی صحیح نہیں، کتاب اللہ کے بعد صحیح ہے. مطلب کیا ہے، جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے نسبتاً یہ کتاب زیادہ صحیح ہے. یہ ہے مطلب. لیکن میں نے اہل حدیث والوں سے بات بھی کی تھی، انہوں نے چیلنج دیا مجھے، بولے اس میں ایک حدیث بھی آپ غلط ثابت نہیں کر سکتے. اچھا چلو، اگر ثابت کر دیں کیا انعام دیں گے؟ مجھے آج کل پیسوں کی بڑی ضرورت ہے.
میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں، کوئی اہل حدیث مائی کا لال، کوئی اہل حدیث مائی کا لال اگر یہ چیلنج کرے کہ بخاری کی ہر حدیث صحیح ہے اور وہ ایک حدیث غلط ثابت کرنے پر 1,00,000 روپیہ دینے کو تیار ہو انعام، تو مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، میری گاڑی بہت پرانی ہو گئی ہے، میں نے گاڑی نہیں لے لی۔ 14-15 حدیثیں تو میں انشاءاللہ دکھا سکتا ہوں، 0 میٹر لوں گا گاڑی، لیتا ہی میں 0 میٹر ہوں، پرانی نہیں لیتا۔ السلام علیکم جی اکثر لوگ کہتے ہیں نور اور بشر کے سلسلے میں کہ آپ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہو تو اس سے ان کی شان میں کمی آتی ہے، وہ اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور فرشتے نور کے ہیں اور انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ جب آپ ان کو نور مانتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہوتی ہے اس سے، اس سلسلے میں آپ فرمائیں کچھ۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یار ٹھہر جاؤ نا، دیکھو نا جو بات کر رہے ہیں مت چھینو کسی سے، باری آپ کی بھی آ جائے گی نا۔ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں وہ سارے نور سے افضل ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ان کا صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے، میں یہی کہتا ہوں، ابو جال کیا جبریل سے افضل ہے؟ نہیں۔ اب دیکھو یہ تو اشرف المخلوقات ہے، ابو جال، ابو لاب نہیں، من مون سنگھ نہیں، تو پھر یہ تو بات نہیں ہے نا۔ ویسے ان کا سوال یہی ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے اللہ بھی نور ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ اس سلسلے میں تھوڑی وضاحت فرما میں دیجیے۔ کرتا ہوں نا، یہ ان کی بات غلط ہے۔ یہ اللہ جسے چاہے عظمتیں عطا فرمائے، نہ سارے نور ایک جیسے ہیں نہ سارے بشر ایک جیسے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نور کہا، ہم نے کہہ دیا۔ اللہ نے ساری کائنات کا جب سلسلہ شروع کیا، آپ بھی جب کوئی چیز بناتے ہو، دکان بناتے ہو یا مکان بناتے ہو تو افتتاح کسی اچھی چیز سے کرتے ہو نا۔ اللہ نے بھی تو کائنات جب بنانی شروع کی تو اس کا افتتاح بھی تو اللہ نے کسی اچھی چیز سے کیا تھا نا۔ وہ اچھی چیز کیا ہے؟ خود سرکار فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کا نور ہے۔ اچھا ہم نے صرف یہی نہیں مانا کہ سرکار، پھر ہم نے یہ بھی مانا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اسی نور کو بشر بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیے میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، پسینہ ہمیں بھی آتا ہے نا، سرکار کو بھی آتا تھا۔ ہمارے پسینے کے اندر بو ہے کہ نہیں؟ سرکار کے پسینے میں کیا تھا؟ وہ کیوں تھی خوشبو؟ یہ ماننا پڑے گا ہمارے پسینے کے اندر بو اس لیے ہے کہ ہماری مڈ کے اندر، بنیاد کے اندر اللہ نے نور نہیں رکھا، اور سرکار کے جسم کی بنیاد کے اندر اللہ نے نور رکھ کے مصطفیٰ بنا کے بھیجا۔ ہم سرکار کو صرف نور نہیں مانتے، نوری بشر مانتے۔ ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت یہ تھوڑے دن پہلے وہابیوں کے ایک مسجد میں قرآن پاک کو جلایا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے شہید کیوں کیا، تو ان لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ کوئی ضعیف حدیث ہے کہ قرآن پاک کو جلایا بھی جا سکتا ہے، تو حضرت اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ توہین کی نیت سے جو جلائے گا وہ تو قابل سزا ہے، اچھا یہ تو حضرت نیت پر ہوتا ہے۔ ہاں جی دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تم دیوبندی وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، اور عرب شریف میں جاتے ہو تو وہاں پر تم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو۔ اچھا یہاں کے دیوبندی وہابی ولضالین پڑھتے ہیں، وہاں کے لوگ ولضالین پڑھتے ہیں یا ولضالین پڑھتے ہیں؟ اے اور وہابی اور شہر ہے کیا؟ ایک چیز تھوڑی ہے یہ۔ اچھا حضرت ایک سوال اور کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری تصویر چاند کے اندر آتی ہے یا ہاتھوں کے اوپر بھی آتی ہے، تو حضرت اس بارے میں کہ اس دور کے اندر کسی کی تصویر چاند میں آ سکتی ہے؟
हाँ उसको कहो मुझे हुक्म मिला है कि तुम्हें जूते मारे। सुभान अल्लाह। उलमा अहले सुन्नत। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब मुबारक पाक था। कोई शक है इसमें? पाक था, मैं कहता पाक था, अब कहाँ करते हैं? हज़रत एक सवाल हो रहा है, जन्नती कहाँ करेंगे जी? हज़रत एक सवाल हो रहा है हमारे। यार ठहरना, बात भी तो सुनना। ये एक वादी मुझे कहने लगा ये कैसे हो सकता है कि जानवर हो, जानदार हो, वो अपने जिस्म में कोई शय डाले, जब उस शय को निकाले तो वो फिर पाक रहे। ये कैसे हो सकता है? हम अपने मुंह के अंदर शय डालते हैं, जब निकालते हैं जो पलीत होती है, पेशाब पलीत, पखाना पलीत, शेर है उसका पेशाब पलीत, जितने जानवर हैं उनकी हर निकलने वाली शय पलीत होती है। तो सरकार से भी जो निकला करता था बौल मुबारक ये भी पलीत था। मैंने कहा उल्लू के कान, शहद की मक्खी को भी देखा होता, वो डालती है मुंह के अंदर, फूल निकालती है तो प्यारा प्यारा शहद फीहे शिफा। सुभान अल्लाह। हजरत ये ठीक है हजरत अल्लाह